السلام علیکم۔ فیکٹا ٹی وی کے دیکھنے اور جاننے والوں کو میرا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل فیکٹا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 12ویں صدی میں ملک شام کا۔ ایک بڑا سلطان جو اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن ہے۔ اس کے خیمے کے باہر ایک عام عمر لڑکی ہے جو کہ خیمہ میں داخل ہونا چاہتی ہے، مگر خوف اور ڈر کے مارے جا نہیں رہی۔ مگر کچھ دیر کے خوف کے بعد اس لڑکی نے ہمت کی اور خیمے میں داخل ہوئی تو دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے وقت کے سلطان بیٹھے ہیں۔ سلطان نے لڑکی کی طرف دیکھا اور بہت ہی پیار سے پوچھا، بتاؤ آپ کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو لڑکی بولی، میں آپ سے آزاد شہر مانگنے آئی ہوں۔ آزاد وہ شہر تھا جس کو سلطان نے 38 دن کی لگاتار جنگ کے بعد فتح کیا تھا اور اس جنگ میں ہزاروں جانیں قربان کی، اور یہاں تک کہ سلطان کو اس شہر کی فتح کے لیے خود کی جان بھی خطرے میں ڈالنا پڑی تھی۔ مگر پھر بھی ان سب کے باوجود سلطان نے اس لڑکی کو وہ شہر دیا اور بہت سی دولت کے ساتھ اپنے خیمے سے روانہ کیا۔ سلطان جانتے تھے کہ اس لڑکی کو اس کے دشمنوں نے بھیجا ہے، مگر پھر بھی آپ نے اس لڑکی کی بات مانی، کیونکہ وہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی کی بیٹی تھی۔ وہی نور الدین زنگی جس کو خواب میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ لگانے والے کے ناکام کوشش کرنے والے 2 یہودیوں کو پکڑ کر جہنم واصل کیا تھا۔ وہ لڑکی نور الدین زنگی کی بیٹی تھی، مگر سامنے جو سلطان تھا وہ بھی نور الدین زنگی کا بھتیجا سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ سلطان صلاح الدین نے جس طرح آزاد شہر اس لڑکی کو دیا، سلطان کو اپنی سلطنت اس طرح پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے برعکس ہر قدم پہ آپ نے اپنی سلطنت کے لیے بہت سی جنگوں کا سامنا کیا، کیونکہ سلطان صلاح الدین پیدائشی طور پر حکمران نہیں تھے، بلکہ اپنے چچا شیر کو نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت جو صرف بغداد تک باقی رہ گئی تھی اور اس کے آس پاس کے علاقے جو کہ خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان حکمران آپس میں لڑتے رہتے اور مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی اور مسلمانوں کے بہت ہی پیارے اور قدیم شہر بیت المقدس پر صلیبیوں نے حکومت قائم کی ہوئی تھی۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے زیادہ تر علاقوں کو فتح کر لیا اور پھر مصر کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیجی، تو صلاح الدین ایوبی جو کہ اس فوج میں شامل ہوئے اور مصر چلے گئے۔ ان دنوں مصر کے حالات بہت خراب تھے۔ فاطمی خاندان جو صرف نام کا حکمران تھا، کیونکہ سارے کنٹرول وزراء کے پاس تھے۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی جو کہ اپنے چچا شیر کو نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اپنی فوج کے کمانڈر بنے تھے، انہوں نے خلیفہ کو حکومت سے ہٹایا اور خود نور الدین زنگی کے گورنر کی حیثیت سے مصر پر حکومت کرنے لگے۔ مصر نے کبھی بھی اتنا رحم دل حکمران نہیں دیکھا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہی مصر کے گورنر بنے تو انہوں نے قاہرہ کے سارے خزانے غریب عوام کے لیے کھول دیے اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ صلاح الدین شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی اپنی زندگی بسر کرتے، مگر نور الدین زنگی کی وفات نے ان کی زندگی پہ ایک نیا انقلاب برپا کر دیا۔ نور الدین زنگی کا بیٹا الصالح جو کہ نور الدین زنگی کے بعد تخت پر بیٹھا، مگر وہ بہت کم عمر تھا اور وہ سازشوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگا اور ساری حکومت سازشوں نے آپس میں بانٹ لی۔ ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان نے مصر کو ایک الگ سلطنت بنایا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ پھر صلاح الدین نے زنگی خاندان کا بدلہ لینے کے لیے شام پر حملہ کر دیا۔
آپ نے جلد ہی دمشق فتح کیا اور مصر سے لے کر شام تک بڑے علاقے کے حکمران بن گئے۔ سلطان بہت ہی بہادر اور رحم دل انسان تھے، مگر ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کو ہی اپنا دوست بنا لیتے تھے۔ اور پھر سلطان کے سازشوں نے سلطان کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش چلی اور الشیخ سنان سے ہاتھ ملایا کہ وہ سلطان کو ایک سازش کے تحت قتل کر دے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سلطان کا میدان جنگ میں ہرانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وہ سلطان کو کسی سازش کے تحت قتل کروا دینا چاہتے تھے۔ تو ان سازشیوں نے الشیخ سنان سے معاہدہ کیا اور ان کو بہت سی دولت دے کے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے فدائیوں سے سلطان کا قتل کرائے۔ تو الشیخ سنان نے اپنے کچھ فدائیوں کا گروپ سلطان کے قتل کرنے کے لیے بھیجا، مگر یہ گروپ ناکام رہا اور سلطان اس حملے میں محفوظ رہے۔ تو پھر کچھ فدائی جو کہ سلطان کا قتل کرنا چاہتے تھے، ان میں سے ایک سلطان کے خیمے میں گھسنے میں کامیاب ہوا اور اس نے سلطان پر حملہ کیا۔ چنانچہ سلطان اس وقت سو رہے تھے، مگر سلطان نے پگڑی اور پگڑی کے نیچے ایک ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ سلطان پر حملہ تو ہوا، مگر سلطان کا جو لوہے کا ہیلمٹ تھا اس نے سلطان کی جان بچائی اور اتنے میں سلطان کے محافظوں نے اس قاتل کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد کچھ اور فدائی آئے جو کہ سلطان پر حملہ کرنے میں ناکام رہے اور مارے گئے۔ تو سلطان نے یہ سب حالات دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ جب تک شیخ السنان کو ختم نہیں کیا جائے گا یہ چیزیں اس طرح ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد سلطان اپنی بڑی فوج کو لے کر شیخ السنان کی طرف نکلا، مگر اتنی بڑی فوج دیکھ کر الشیخ سنان نے آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی بن گیا۔ اس طرح آپ کا بدترین دشمن، جو کہ اب آپ کا دوست تھا اور آپ کے جنگ کا ساتھی بھی تھا، اپنے بدترین دشمن کو اپنا دوست بنا لینا سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیاسی بصارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مگر بیت المقدس میں موجود صلیبی سلطان کی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج تھے۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا اور اب اس قبضے کو ایک صدی گزر جانے کے قریب تھی، مگر پھر بھی وہ آس پاس کے علاقوں اور باقی سلطنت کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھے۔ سلطان نے ان کے ساتھ صلح کی کئی کوششیں کی اور صلح کے کئی معاہدے بھی کیے، مگر پھر بھی صلیبی اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے۔ آپ کے دشمن صلح کر کے بھی آپ کے خلاف چالیں چلتے رہتے۔ اسی طرح موصل کا حکمران صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف ہمیشہ سازشیں شروع کر دیتا اور صلیبی ان کا ساتھ دیتے۔ چنانچہ سلطان نے 1177 کو ایک بڑی فوج جمع کی اور فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں کافی کامیابی کے ساتھ سلطان نے کئی قلعے فتح کیے، مگر ان قلعوں کی حفاظت کے لیے بہت سے فوجی پیچھے چھوڑنے پڑے۔ تو فلسطین کے شہر رملہ پہنچنے تک آپ کی آدھی فوج رہ گئی تھی۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے سلطان پر حملہ کیا اور سلطان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر رمیلہ میں صلیبی کامیابی حاصل کرنے کے بعد بہت خوش ہوئے اور ان کو ایسا لگنے لگا کہ سلطان اب کمزور ہو گئے ہیں اور اپنی ریاست کا دفاع نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس خوش فہمی میں انہوں نے دمشق پر اپنی بڑی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، مگر سلطان اب اپنی پوری فوج جمع کر چکا تھا اور سلطان نے اس لڑائی میں اپنی مکمل فوج میدان میں اتاری اور اپنے سپاہیوں سے زبردست تقریر کی۔ اس تقریر کا فائدہ یہ ہوا کہ سلطان کے وفاداروں نے بول مین کی فوج کو بڑی بری طرح ہرا دیا۔ بول مین، جو کہ بہت بری طرح یہ لڑائی ہار چکا تھا، اس نے ہار تسلیم کی اور سلطان سے رحم کی درخواست کی اور صلح کرنا چاہی۔ تو سلطان نے ان کی بات مانی اور بول مین کے ساتھ صلح کی۔ حالانکہ سلطان اب چاہتے تو فلسطین کا سارا علاقہ قبضہ کر سکتے تھے، مگر پھر بھی سلطان نے صلح کو ترجیح دی۔ حالانکہ
سلطان کو یہ خدشہ بھی تھا کہ یہ صلح کے معاہدے توڑ بھی سکتے ہیں، مگر پھر بھی انہوں نے صلح کی اور یہ صلح کچھ عرصہ تک قائم بھی رہی، کیونکہ بولڈ مین کی طرف سے اس صلح کے معاہدے پر مکمل طور پر عمل ہوتا رہا۔ بولڈ مین، جو کہ بیت المقدس کا حکمران تھا، 1885 میں کووڈ کے مرض سے مر گیا۔ اس کی وفات کے بعد بیت المقدس میں غائے کی حکومت آئی، جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ ایک صلیبی سردار رینالڈ، جس نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، رونالڈ نے مسلمانوں کے بہت سے قافلوں کو لوٹا اور آنے جانے والے حاجیوں کو بھی لوٹا کرتا تھا۔ رینالڈ نے ایک بار نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا اور کچھ جنگی بحری بیڑے تباہ کرنے کے لیے بھیج بھی دیے، مگر سلطان کے بحری بیڑوں نے ان کے جہازوں کو تباہ کر دیا۔ مگر یہ رینالڈ پھر بھی نہ رکا اور اس نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹنے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تجارتی قافلوں کے علاوہ یہ حاجیوں کے قافلے کو بھی لوٹنے لگا۔ ایک قافلے میں سلطان کی بہن سفر کر رہی تھی تو رینالڈ نے اس قافلے پر حملہ کیا اور اس قافلے کو لوٹ لیا۔ سلطان کی بہن، جو کہ اس حملے میں کسی طرح اپنی جان بچا کر سلطان کے پاس پہنچی اور سلطان کو اس ظلم کی داستان سنائی، تو سلطان نے پھر فیصلہ کیا کہ اب صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کریں گے۔ تو سلطان نے اس کے لیے اپنی ایک بڑی فوج جمع کی اور اپنی فوج لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے اور رستے میں طبریہ شہر کا محاصرہ کیا۔ مگر سلطان کے خلاف بادشاہ گائے اور رینالڈ نے بھی ایک بڑی فوج جمع کی، مگر سلطان نے صلیبیوں کو شکست دینے کے لیے حطین کا علاقہ چن لیا۔ سلطان بہت عقل مند انسان تھے اور اپنی جنگی مہارت رکھتے تھے۔ حطین کا علاقہ بہت بنجر اور ویران علاقہ تھا۔ سلطان کی فوج نے پانی کے چشموں کے پاس اپنا خیمہ لگایا۔ یہاں سے صلیبیوں کو سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کا دشوار رستہ عبور کرنا تھا، جہاں پانی بھی بہت کم تھا اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ کچھ صلیبی کمانڈروں نے گائے کو بتایا کہ اس طرح پانی کے بغیر آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، مگر گائے نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ کے لیے سلطان کے لشکر کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اسے کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صلیبی اپنے ساتھ صلیب اعظم لے کے آئے تھے۔ صلیب اعظم ایک ایسی بڑی صلیب تھی جو کہ ان کا صلیبیوں کا عقیدہ تھا کہ اس پر ایک ایسا لکڑی کا ٹکڑا ہے جو کہ حضرت عیسیٰ کی صلیب کا ہے۔ یہ صلیب 20 بار میدان جنگ میں گئی تھی اور 20 کے 20 بار ہی صلیبی اس صلیب کے ساتھ جنگوں میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس لیے وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ ان کے پاس صلیب اعظم ہے، اس لیے وہ مسلمانوں اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دے دیں گے، اور وہ شدید گرمی اور بھوکے پیاسے سلطان کے لشکر کی طرف چل پڑے۔ مگر سلطان کی فوج کے لشکر کے پاس پہنچتے پہنچتے ان کی فوج کا بھوک اور پیاس سے اتنا برا حال ہو چکا تھا کہ یہ فوج اب سلطان کے لشکر کے سامنے کچھ بھی نہ تھی اور ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی۔ لشکر کے سامنے پہنچتے ہی کچھ صلیبی فوجی تو بھاگ کھڑے ہوئے اور جو باقی بچے انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نے آسانی سے شکست دے دی اور کئی تو مارے گئے اور کئیوں کو قیدی بنا لیا گیا، اور وہ بڑی صلیب اعظم جو کہ صلیبی اپنے ساتھ جنگ میں لائے تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں چلے گی۔ اس کے بعد رینالڈ اور بادشاہ گائے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ گائے اور رینالڈ ڈر رہے تھے کہ اب ان کی زندگی ختم، مگر سلطان نے بادشاہ گائے کو ایک شربت کا پیالہ دیا اور رینالڈ کو گائے کے سامنے قتل۔ اب گائے اور ڈر چکا تھا
کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ اب رینالڈ کے بعد اس کی باری ہے، مگر سلطان نے گائے کو بتایا کہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے۔ اس کے بعد سلطان نے بادشاہ گائے کو آزاد کر دیا اور خود بیت المقدس پر قبضہ ہونے کے لیے شہر کی طرف چل پڑے۔ پورے 7 دن تک عیسائیوں نے سلطان کی فوج کا مقابلہ کیا اور 7 دن کے بعد عیسائیوں نے سلطان کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح سلطان کی فوج بیت المقدس کے اندر داخل ہو گئی۔ اب بیت المقدس پوری طرح سلطان کے قبضے میں تھا اور عیسائیوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ سلطان اب سب عیسائیوں کو غلام بنا لیں گے، مگر سلطان نے ایسا کچھ نہیں کیا اور ان سب کو آزاد کر دیا اور ان کے بدلے ایک شرط رکھی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار دے کے اپنی آزادی لے سکتی ہے اور کہیں بھی جا سکتی ہے۔ جو عیسائی امیر تھے انہوں نے تو سلطان کی یہ شرط مان لی اور سلطان کو یہ رقم جمع کرائی اور شہر سے نکل گئے، مگر جو غریب عیسائی تھے ان کے پاس یہ رقم نہ تھی، تو پھر سلطان نے ان سب غریب عیسائیوں کو فری میں آزادی دی اور معاف کر دیا۔ یہ سلوک دیکھ کر کئی عیسائی تو بیت المقدس میں ہی رک گئے اور کئی بیت المقدس سے چلے گئے۔ اب مکمل طور پر 88 سال کے بعد بیت المقدس دوبارہ پھر مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ ناظرین، سلطان نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلطان نے اپنی زندگی میں اتنی جنگیں لڑیں کہ ان کے دل میں حسرت تھی کہ وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کریں اور حج ادا کر سکیں، مگر اپنی جنگی مصروفیت کے باعث وہ خانہ کعبہ کا حج نہ کر سکے اور 57 سال کی زندگی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فاختہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔